بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیم اسلامک وظائف کے چینل میں خوش آمدید۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کی خدمت میں اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ میرے دوستوں، قرآن کا دل سورۃ یاسین شریف ہے اور سورۃ یاسین کا دل یہ آیت ہے۔ اس آیت کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس کا وظائف بھی سنے ہوں گے، مگر آج کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ مجرب ہے، آزمودہ ہے اور بہت برکتوں والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سلام قولا من رب الرحیم۔ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے تو اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے، تو کسی دن یکایک ان پر تجلی ظاہر ہوگی۔ انہیں محسوس ہوگا کہ انہیں جان کے دیکھا جا رہا ہے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ کلمات کہیں جائیں گے کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ تمہارے رحیم رب کی جانب سے تم پر سلام کہا جا رہا ہے، سلامتی بھیجی جا رہی ہے۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ ان کلمات کو حرز جاں بنا لیجئے، روزانہ کی سطح پر ان کا ورد کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی کوئی راہ نکلتی ہے، تنگ دستی سے جان چھوٹتی ہے۔ بے شمار فائدے اس کے دیکھے گئے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، آئندہ بھی لوگ دیکھتے رہیں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ غموں سے نجات دیتا ہے، مصائب سے جان چھڑاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، آپ جب بھی وظائف کیا کریں ویسے بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، البتہ اکثر آپ باوضو رہا کریں، نماز سے پابندی سے پڑھا کریں۔ میرے دوستو، جس شخص کی نماز نہیں ہے اس نے دنیا سے کیا لے کے گیا، وہ آخرت میں کیا پائے گا؟ کچھ نہیں۔ نماز اگر نہیں ہے تو کسی بھی قسم کے عمل کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کی پکار کو سنتا ہے جو کہ توجہ دیتے، جو کہ رجوع کرنے والے ہوں، جو کہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے آگے سر بسجود ہوں، جو سجدوں میں اپنے آنسوؤں سے اپنے رب کو راضی کریں۔ میرے دوستو، پلٹیے اپنے رب کی جانب ایمان اور یقین کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہی ہے جو کہ رزق دیتا ہے، وہی ہے جو انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتا ہے، کس طرح اسے پالتا ہے، پھر ابھی وہ پل رہا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے گلے میں ڈال جاتا ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس نے مرنا کہاں ہے، اس نے کتنا رزق لینا ہے دنیا سے، اور وہ سعید ہوگا یا بدبخت۔ یہ چاروں چیزیں اس کے گلے میں، اس کی ماں کے پیٹ میں ہی فرشتہ نازل ہو کر اس کے اندر، اس کے گلے میں ڈال کے آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں جیسی نعمت دی ہے، پھر دنیا میں لا کر انسان کو پھر بے شمار ایسے مسائل آ جاتے ہیں
کسی کی ماں نہیں رہتی، کسی کا باپ نہیں رہتا، کسی کا بھائی ہوتا ہی نہیں ہے، یا ہو جائے تو چلا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دکھ تکالیف انسان کو دے کر اللہ تعالیٰ انسان کی آسانی کے لیے انسان کو یہ مصائب دے کر، یہ پریشانیاں دے کر اسے دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا اس کے بعد بھی یہ میری طرف رجوع کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یا پھر اس طرح بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان گناہگار ہے تو اسے مصائب و تکالیف دے کر اس کے نیکیاں اور بدیوں کا لیول برابر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، اس عمل کو آپ کیجئے، روزانہ کیجئے اور حضر جام بنا لیجئے۔ آپ 11 دن اس عمل کو کر لیجئے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ زیادہ تعداد میں نہیں کر سکتے، ایک تعداد فکس کرنا چاہیں تو 121 مرتبہ آپ نے یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم، اس آیت کو آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے جو بھی وقت میسر ہو، اور 11 دن آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی نیت، جو بھی آپ کی مراد، جو بھی آپ کی حاجت، جو بھی آپ کی پریشانی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ میرے دوستو، آج آپ سے رخصت چاہوں گا، آئندہ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔